جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شہر میں غالب کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے اور ایک طاقتور جماعت کے طور پر اس مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام مجرمین تھے، آپ کے سامنے وہ ہندا تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، آپ کے سامنے وہ ابو سفیان تھے جو سردار مکہ کی حیثیت رکھتے تھے، جو کفار مکہ کے قائد اور رہبر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ان کو دھمکی نہیں دی۔ بعض صحابہ کرام نے یہ اس موقع پر کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، اس لیے کہ مکہ میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی، آج اس کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن دیا جائے گا، جو شخص اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کا سفر کیا، یہ سوچ کر کہ وہاں کچھ رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے ظاہری سپورٹ کے کام آئیں گے، وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے، وہ ہمارے لیے سہارا ثابت ہوں گے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہاں سے آسانی سے پورے عرب میں بات پہنچ سکے گی۔ جب آپ طائف کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے سردار عبد یالیل سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے 2 بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو ان تینوں بھائیوں نے جو سردار کی حیثیت رکھتے تھے قوم کے اندر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے سے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہیں تک انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو، اپنے غنڈوں کو اور اپنے آوارہ نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا کہ جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تکلیف دینا چاہو، جس طرح انہیں ستانا چاہو ان کو ستاؤ، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان اوباشوں نے، ان غنڈوں نے اور ان آوارہ نوجوانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ وہ میں ایک پیر ابھی اٹھا نہیں پاتا کہ دوسرے پیر پر پتھر گرنے شروع ہو جاتے، دوسرا پیر ابھی اٹھا نہیں پاتا کہ وہ پیر جو زمین پر ہوتا اس پر پتھر برسانے شروع کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا اور آپ پر پتھروں کی بارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں اور مصیبت اور پریشانی کی حالت میں ایک گڈھے میں جا کر گر جاتے ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو سہارا دیا اور آپ کے بدن سے اور آپ کے پیروں سے خون جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ایک اشارہ ہو تو وہ طائف کی بستی اور وہ طائف کا شہر جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں بستا ہے، اگر آپ کا ایک اشارہ ہو جائے تو پہاڑوں کے فرشتے آپ کے سامنے موجود ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان بستی والوں کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہرت، اپنی عزت اور اپنی محبوبیت سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں کیا اس کی پیشکش نہیں کی گئی تھی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا سردار بناتے ہیں، بلکہ پورے عرب کا سردار بناتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت کی خواہش رکھتے ہیں تو پورا عرب کا مال ہم آپ کے لیے جمع کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ کی اگر یہ خواہش ہو کہ عرب کی کسی حسین ترین لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی دماغی بیماری ہو تو اس بیماری کے علاج کے لیے ہم عرب کے مشہور اور ماہر ڈاکٹروں کو مہیا کریں گے، وہ آپ کا علاج کریں گے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس میں سے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں، نہ میں مال کی خواہش رکھتا، نہ کسی حسین لڑکی کی خواہش رکھتا، نہ مجھے عہدہ اور منصب چاہیے، میرا کام صرف یہی ہے کہ تم اللہ کو مان جاؤ اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیے اس مقصد کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے اس مشن کو پیغام کرنے کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دیا اور طائف گئے، اور طائف والوں سے جو آپ نے امید لگائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے جو ایک طرح کی امید لگائی تھی، وہ اس امید پر بھی طائف والے نہیں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں گڈھے میں پڑے ہوئے ہیں، اور غم اس لیے تھا کہ یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر کیسا عذاب مسلط کیا ہے، اس لیے کہ نبی کو تکلیف دینا، نبی کو ادنا سے ادنا تکلیف دینا اپنے لیے اللہ کا عذاب نازل کروانا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی صرف یہی خواہش تھی کہ کس طرح لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، کس طرح بندوں کا تعلق اس کے معبود سے جوڑ دیا جائے، کس طرح مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑ دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے خود اس کی گواہی دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، کہ تمہیں میں سے ایک ایسا رسول تمہارے پاس آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جن باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کی قوم یا اس کی امت تکلیف کی حالت میں رہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ تم کس طرح کامیاب ہو جاؤ، وہ ہر وقت اس کی یہی خواہش رہتی ہے کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کس طرح کامیاب ہو جائے۔ اس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کھپا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اللہ کے رسول کا سینہ اس ہانڈے کی طرح جو آگ پر ابل رہی ہو، اس ہانڈے کی طرح آپ کا سینہ اور آپ کا دل بے چین ہوتا تھا کہ کس طرح لوگ اپنے مالک سے جڑ جائیں، کس طرح لوگ اپنے خالق سے جڑ جائیں، بس آپ کو یہی تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں کیا، جب وہ شہر والے مکہ شہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے تھے مدینہ، جب مکہ دوبارہ فتح ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں سن 8 ہجری میں، تو وہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی تھی، آپ کو ستایا تھا، آپ کو گالیاں دی تھی، آپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شہر میں غالب کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے اور ایک طاقتور جماعت کے طور پر اس مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام مجرمین تھے، آپ کے سامنے وہ ہندا تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، آپ کے سامنے وہ ابو سفیان تھے جو سردار مکہ کی حیثیت رکھتے تھے، جو کفار مکہ کے قائد اور رہبر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ان کو دھمکی نہیں دی۔ بعض صحابہ کرام نے یہ اس موقع پر کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، اس لیے کہ مکہ میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی، آج اس کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن دیا جائے گا، جو شخص اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اب بتائیے اس نبی کے ساتھ جس نبی کی صرف اور صرف یہی خواہش تھی کہ کس طرح لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس نبی کو لوگوں نے اس طرح سے تکلیفیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کو اس لیے نہیں برداشت کیا کہ ان تکلیفوں کے بعد آپ کو مال و دولت ملنے والی تھی، ان تکلیفوں کے بعد آپ کو عہدہ اور منصب ملنے والا تھا، ان تکلیفوں کے بعد آپ کو عزت اور شہرت ملنے والی تھی۔ آپ نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ بن سکیں کہ نبی کا مشن یہ ہوتا ہے، چاہے اس کو جتنی تکلیفیں دی جائیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو ہر حال میں بندوں تک پہنچائے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کرایا اور اپنے آپ کو، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر آپ مدینہ گئے۔ صرف اسی لیے گئے تھے مدینہ کہ وہاں جائیں گے تو وہاں ان کو وہ موقع ملے گا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا سکیں، اور وہ پیغام جب لوگوں تک پہنچ جائے گا تو پھر بعد کے لوگ جو ہوں گے وہ لوگ ان تک پیغام پہنچائیں گے۔ اس لیے اس قربانی کو سمجھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود آپ کو آفر دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
کہیے تو عزت آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے، آپ کہیے تو شہرت آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے، آپ کہیے تو آپ راتوں رات بلکہ ایک لمحے میں آپ کو اس پورے عرب کا اور پوری دنیا کا مالدار ترین شخص بنا دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کسی خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے نہیں کیا، بلکہ آپ یہی کہتے اللہ کو مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ آپ ہر دم یہی کہتے رہے، اور آپ کی آخری وصیت یہی تھی کہ اللہ کو مانو واتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم والصلاۃ۔ آپ مرتے دم یہی وصیت کر کے گئے، اللہ سے ڈرو، اللہ کو مانو، اور جو لوگ بھی ماتحت ہیں، جو لوگ بھی کسی کے ماتحت کام کریں، غلاموں کے ساتھ، اپنے کمزوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نماز کو مضبوطی سے قائم پکڑے رہنا۔ آپ کی آخری نصیحت اور آپ کی آخری وصیت یہی تھی کہ نماز کو قائم رکھو۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو مضبوطی سے تھامیے، اور اللہ کے اس گھر کو آباد کریے۔ کہ آپ سوچئے کہ گھر کا کوئی بڑا اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کی طرف اپنے کان لگائے رہتے ہیں کہ آخری اس کی زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے، تاکہ جب تک زندگی رہے ہم اس کو پورا کرتے رہیں گے۔ اب پوری دنیا کا نبی، عالمی نبی، دنیا سے یہ کیسے کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے کہ اللہ کو مانو اور نماز کو قائم رکھو، تو کیا اس کی وصیت اس سے بھی کمتر ہے جو ہمارے گھر والے، ہمارے بزرگ، ہمارے مرنے والے ہمارے سامنے کر کے جاتے ہیں؟ اس لیے ہم آپ سے کہیں گے وقت ہے، موقع ہے، اس کی قدر کریے، اور کل نمازوں کو ملا کر مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، اس لیے نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریے۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے نماز قضا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے قضا بھی نماز ہے، اس کو بعد میں موقع ملے تو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اور اس وصیت کو تسلیم کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔